دعا مانگنے والا شخص اس کے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. یہ دعا شروع ہوتی ہے یہاں سے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. یا اللہ ان لوگوں پر جو قبروں میں ہیں سرور داخل فرما، اہل قبور کے اوپر خوشی اور سرور داخل فرما. یہ پہلا جملہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو بھول نہیں جانا چاہیے جو ہم سے رخصت ہو کر، ہم سے جدا ہو کر اگلی دنیا میں جا چکے ہیں. ہمیں ان کی دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے اور ان کی خوشی کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کا کوئی عزیز پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں چلا گیا، آپ بھول جاتے ہیں اس کو، یا آپ اس کے حال احوال جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کچھ خیال آپ کو ہوتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، اور آپ کے دل میں ایک آرزو ہوتی ہے، ہونی چاہیے کہ وہ جہاں بھی گیا ہے وہ وہاں پر اچھے حالات میں ہو، خوش ہو. حتیٰ کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی عزیز کسی جرم کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے یا بے گناہ جیل میں چلا جائے تو کیا اسے بھول جاتے ہیں یا اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی پیچھے سے خبر گیری کرتے ہیں؟ تو ہمارے وہ عزیز جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنی قبروں میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، ان کی خوشی کا ہمیں خیال ہونا چاہیے. تو ان کی خوشی کا خیال ہونے کے نتیجے میں کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. یا اللہ اہل قبور کو خوشی عطا فرما، اہل قبور کو سرور عطا فرما. اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ ہم خود اپنی عملی زندگی میں ایسے کام کریں جن سے اہل قبور کو خوشی میسر ہو، انہیں خوشی حاصل ہو. ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم نیک اعمال کریں، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم صدقہ و خیرات ادا کریں. تو ہمیں اس دعا کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ مرحومین کے ساتھ اپنا تعلق نہیں توڑ لینا چاہیے، مرحومین کے ساتھ اپنا تعلق ہمیں استوار رکھنا چاہیے، ان کی خوشی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی خوشی کے موجب بننے والے اعمال کو انجام دیتے رہنا چاہیے. ایٹ لیسٹ کم از کم ہر رات سونے سے پہلے ان کے لیے 1 دفعہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ضرور ہدیہ کرنا چاہیے. تمام مرحوم مومنین اور مومنات کو جنہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. یہ ہے اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اس کے بعد بات آ جاتی ہے زندوں کی. تو زندوں کے لیے پہلی دعا مانگی جا رہی ہے اللہم اغن کل فقیر. یا اللہ ہر فقیر کو غنی کر دے. یعنی جن لوگوں کی اقتصادی حالات اچھے نہیں ہیں، یا اللہ ان کے اقتصادی حالات کو اچھا کر دے، ان کے اقتصادی حالات کو بہتر کر دے، انہیں فقر سے، ناداری سے، غربت سے نجات عطا فرما دے. تو دعا کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے اوپر عملی طور پر یہ فریضہ بھی عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کا خیال رکھیں. ہمارے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو، ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ہو، ہمارے ارد گرد کوئی غریب ہوں تو ہمیں ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے تاکہ ہم انہیں غربت سے نکال کر اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں. یعنی غربت کے خاتمے کی خواہش ہے، غربت کے خاتمے کی آرزو ہے مسلم معاشرے سے. تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف آرزو سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں غربت کے خاتمے کے لیے اور غریبوں کے حالات بہتر بنانے کے لیے پریکٹیکل سٹیپس بھی لینا پڑتے ہیں. اس کے بعد اگلا جملہ آ رہا ہے، اگلی دعا آ رہی ہے اللہم اشبع کل جائع. یا اللہ ہر بھوکے کو
سیر کر دے، ہر بھوکے کا پیٹ بھر دے، ہر بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ تو یہ جملہ جہاں ہم اس جملے کے ذریعے سے بھوکوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انہیں خوراک میسر ہو، تو عملی طور پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے سے بھوک کو مٹانے کے لیے اقدامات کریں۔ ہمارے پاس ضرورت سے زائد وسائل ہیں تو ہم بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے، بھوکوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے ان وسائل کو استعمال کریں، اور اپنے معاشرے میں ایسی صورتحال پیدا کریں کہ ہمارے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، ہمارے معاشرے سے بھوک کا خاتمہ ہو جائے۔ اگلا جملہ بھی اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے، اللہم اکسو کل عریان، یا اللہ ہر عریان شخص کو لباس مہیا فرما۔ یہ بھی غربت کے خاتمے کی ہی ایک آرزو ہے کہ ایک شخص کے پاس کھانا نہیں ہے تو اس کے آپ کھانے کی فکر کرتے ہیں، ایک آدمی اپنی غربت کی وجہ سے، ناداری کی وجہ سے لباس سے محروم ہے تو آپ اس کے لیے لباس کی خواہش کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمیں ہمارے وسائل میں جہاں تک گنجائش ہے ہم بے لباس لوگوں کو لباس بھی فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے پروگرام میں ہونا چاہیے، یعنی ایک سوشل ویلفیئر کا پروگرام، ایک مومن کا سوشل ویلفیئر کا ایجنڈا، کہ غربت کے خاتمے کے لیے، بھوک کے خاتمے کے لیے، بے لباسی کے خاتمے کے لیے ایک مومن فکر مند ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اور اپنے اینڈ پر جو اس سے ہوتا ہے وہ بھی وہ کرتا ہے۔ جو کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جو اس کے اینڈ پہ ہے، جو کر سکتا ہے نہیں کرتا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، ایک زبانی بات ہے، عملی حقیقت اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ پھر غربت ہی کے ایک پہلو کی نشاندہی کرتا ہے، اللہم اقض دین کل مدین، یا اللہ ہر مقروض کا قرض ادا کر دے۔ قرض ایک بہت بڑی پریشانی ہے، قرض ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اس عذاب کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہو، قرض ادا کرنا اس کے بس میں نہ ہو، اور قرض خواہ کا مطالبہ اس کے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہو۔ تو یہ جملہ مقروضوں کے ساتھ ہماری ہمدردی کی نشاندہی کرتا ہے۔ جو نمازی ماہ مبارک رمضان میں نماز کے بعد یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ ساتھ، یا مولانا صاحب یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو دعا کا یہ جملہ مقروضوں کے ساتھ آپ کی ہمدردی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر اس جملے کے معنی آپ کو آتے ہیں، جب مولانا صاحب کہتے ہیں اللہم اقض عنا الدین، اللہم اقض دین کل مدین، یا اللہ ہر مقروض کا قرض ادا کر دے، اور آپ کہتے ہیں کہ آمین، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معاشرے کے مقروض لوگوں کی فکر ہے۔ اب جب اس جملے کے حوالے سے آتے ہیں تو پھر آپ آج کل آ جائیے ہمارے پاکستان کے معاشرے کے اوپر، کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ، اور یقیناً ہوں گے بہت سارے لوگ جو مقروض نہیں ہیں، لیکن اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ ہمارا پورا ملک مقروض ہے، ہمارے ملک کی اقتصادیات ہی قرضوں کے اوپر چل رہی ہے، تو پھر یہ دعا جب ہم مانگتے ہیں اللہم اقض دین کل مدین، تو اس میں یہ بھی دعا، اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یا اللہ پاکستان کا قرض ادا کر دے۔ تو پاکستان کا قرض اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تو ادا نہیں کرنا، پاکستان کا قرض اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے ذریعے سے ہی ادا کرنا ہے۔ تو اس کا عملی تقاضا کیا ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کوشش کرے، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا سیاستدان ہے، چاہے کوئی ایسا سیاستدان ہے جو نہ حکومت میں ہے نہ اپوزیشن میں ہے، اور ایک عام آدمی جس کے ذمے ٹیکسز کی ادائیگی بنتی ہے، اور وہ ٹیکسز کی ادائیگی ذمہ داری سے نہیں کرتا، ایمانداری سے نہیں کرتا،
اور ان کے ٹیکس ادا نہ کرنے کی وجہ سے ملک غریب ہے، ملک اپنے مسائل حل نہیں کر سکتا، ملک اور ریاست پاکستان اپنے قرضے ادا نہیں کر سکتی، تو ایسا شخص اگر یہ دعا مانگتا ہے تو سمجھے کہ ایک ریچول ہے، ایک مذہبی خانہ پوری ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر یہ دعا واقعی دل سے دعا مانگی جائے تو پھر اس معاملے میں ہمیں اپنی عملی ذمہ داری، یعنی مقروضوں کے قرضے ادا کرنے کے معاملے میں ہم سے جو امداد ہو سکے مقروضوں کی، ہمیں وہ کرنی چاہیے۔ ایک شخص مقروض ہے، اس نے قرضہ ادا کرنا ہے، اس کا کوئی پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کا پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کا پیسہ اسے دے دیں تو وہ اپنا قرض ادا کر دے، لیکن آپ اس کا پیسہ اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، آپ اس کے پیسے اس کو نہیں دیتے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس مقروض کا قرض ادا کر دے، تو آپ دعا کے ذریعے سے اپنے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں، دعا کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں، اور یہ منافقت کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اللہم فرج عن کل مکروب، یا اللہ ہر دکھی اور پریشان انسان کے دکھ اور پریشانی کو دور فرما دے۔ یہ دعا دکھی انسانوں کے بارے میں ہماری ہمدردی کا اظہار ہے۔ تو اس دعا کے مانگنے کے ساتھ ساتھ پھر ہماری اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ دکھی ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، ہم ان کے دکھوں اور ان کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے کم چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا رویہ ایسا اپنانا چاہیے کہ کم از کم ہمارے رویے سے کسی بندے کو دکھ نہ ہو، کسی بندے کو پریشانی نہ ہو۔ ہم جب بات کریں تو ہماری بات سے، ہمارے لہجے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ لوگوں کے ساتھ ہم ڈیلنگ کریں تو ہماری ڈیلنگ کی وجہ سے لوگوں کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں، لوگوں کے لیے پریشانی پیدا نہ ہو۔ ہم جب گاڑی پارک کرتے ہیں کسی جگہ پر تو ہم گاڑی پارک کرتے وقت دیکھ لیں کہ جہاں ہم اپنی گاڑی پارک کرنے لگے ہیں یہاں کسی کے لیے پریشانی تو پیدا نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ جملہ دعا کا، اللہم فرج عن کل مکروب، یا اللہ ہر پریشان اور ہر دکھی انسان کی پریشانی اور دکھ کو دور فرما، یہ ہمارے اوپر ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی عائد کرتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے دکھی لوگوں کے دکھوں اور پریشان لوگوں کی پریشانی کا خاتمہ کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اللہم رد کل غریب، یا اللہ ہر غریب الوطن کو، غریب کا لفظ عربی زبان میں وہ معنی نہیں دیتا جو ہماری زبان میں لیا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں غریب جسے کہتے ہیں، عربی میں اسے یا فقیر کہتے ہیں یا مسکین کہتے ہیں۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ذرائع ہیں اور کچھ اس کی ضروریات ادھوری رہ جاتی ہیں۔ غریب عربی زبان میں کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے وطن سے دور ہو، اجنبی، اسٹرینجر، اسے کہتے ہیں غریب۔ اللہم رد کل غریب، یا اللہ ہر غریب کو، یعنی ہر غریب الوطن کو، ہر اس شخص کو جو اپنے وطن سے دور ہے، اپنے وطن میں واپس آنا چاہتا ہے اور وطن میں واپس آنے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہر غریب الوطن شخص کو اپنے وطن واپس لانے کے وسائل مہیا فرما۔ ابھی کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک ویڈیو میں کسی نے بھیجا ہوا تھا کہ سعودی عرب میں کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں کسی عمارت میں بند، 15-20 لوگ تھے، ان کی ویڈیو تھی کہ انہیں یہاں سے کوئی ایجنٹ لے گیا، 4-4 لاکھ روپے انہوں نے دیے اور وہاں لے جا کے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ نہ وہاں انہیں کوئی کام مل رہا ہے اور نہ ان کے واپس آنے کا کوئی انتظام ہو رہا ہے، اور کرونا والی مصیبت بھی بنی ہوئی ہے۔ تو وہ اپنی اس ویڈیو کے ذریعے سے اپیل کر رہے تھے کہ جو لوگ ہماری یہ ویڈیو سن رہے ہیں حکومت تک پہنچائیں اور ہمارے وطن واپسی کے انتظامات کریں۔ تو ایسے لوگ
جو اپنے ملک سے دور ہیں، جو اپنے شہر سے دور ہیں، جو اپنے وطن سے دور ہیں، اپنے وطن جانا چاہتے ہیں لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم رد کل غریب، یا اللہ ہر غریب الوطن کو اپنے وطن میں لوٹا دے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے، جو ہم پریکٹیکلی کر سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہم فک کل اسیر، یا اللہ سب اسیروں کو رہائی عطا فرما۔ اب ظاہر سی بات ہے اسیروں کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ اسیر تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے واقعی کوئی جرم کیا ہے، جنہوں نے واقعی کوئی گناہ کیا ہے، اور اپنے جرم اور گناہ کی وجہ سے وہ قید کاٹ رہے ہیں، جائز قید کاٹ رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جرم کسی نے کیا ہے، نام کسی کا لگا دیا گیا ہے اور جیل میں کوئی بندہ پڑا ہوا ہے، یا کسی بندے کو جیل میں لے جا کے ڈال دیا گیا ہے شک و شبے کی بنیاد پر، پھر قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے اور بندہ جیل میں پڑے 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 کئی اس کے سال گزر جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو غلط سزا دی جاتی ہے اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی سزا پوری بھی کر لی ہے، اور پھر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جناب اس بندے کو ناجائز سزا ہوئی ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے اس دعا کا، اللہم فک کل اسیر، یا اللہ ہر بے گناہ قیدی کو رہائی عطا فرما۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے معاشرے میں یہ کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ بے گناہ جیل میں نہ ہو۔ ہم کسی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کرا کے اس کو جیل میں اندر کرانے کی وہ خواہشات رکھتے ہوں۔ اگر آپ پولیس میں ہیں، پولیس میں آفیسر ہیں، تھانے میں ہیں، تھانے دار ہیں، اور آپ نے لوگوں کو بے گناہ حوالات میں رکھا ہوا ہے، یا بے گناہ لوگوں کو اپنے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اپنے سیاسی اثر رسوخ کی وجہ سے، یا آپ سرکاری ایسی اتھارٹی ہیں کہ آپ بے گناہ قیدیوں کو رہا کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں، اور پھر آپ یہ دعا مانگ رہے ہو اللہم فک کل اسیر، تو یہ منافقت ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں اپنے ساتھ منافقت ہے کہ ہم ایسی دعا مانگ رہے ہوں کہ جس دعا کی ہمارے دل کے اندر خواہش ہی کوئی نہیں ہے، صرف زبانی طور پر اللہ تعالیٰ کی حضور میں بیٹھ کے ہم ایک بات کر رہے ہیں اور وہ بات ہماری آرزو ہی نہیں ہے، وہ بات ہماری خواہش ہی نہیں ہے، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو دعا کا یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بے گناہ انسان کبھی جیل میں نہ ہو۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، یا اللہ مسلمانوں کے مسائل، مسلمانوں کے معاملات میں جو بھی خرابی ہے، جو بھی بگاڑ ہے، اس کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں، تو دوسری طرف سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ مسلمان معاشرے میں جو ہمیں خرابیاں نظر آتی ہیں، جو بگاڑ ہمیں نظر آتے ہیں، ہم ان خرابیوں کو اور ان بگڑی ہوئی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کردار ادا کر سکتے ہیں اس کردار کو ادا کریں۔ کسی بگاڑ کو دیکھ کر، کسی خرابی کو دیکھ کر ہم غیر جانبدار نہیں رہ سکتے۔ بحیثیت مسلمان کی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان کے امور کی اصلاح کے بارے میں سوچیں، اور کم از کم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود کسی بگاڑ کا سبب نہ بنیں، کسی بگاڑ کا ذریعہ نہ بنیں، کسی بگاڑ کا حصہ نہ بنیں۔ فرض کریں ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ یہ ہے کہ دودھ خالص نہیں مل رہا۔ اب اگر آپ ہر جگہ دودھ خالص فراہم کرنے والی کوشش نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے ہر انڈیویجول یہ نہیں کر سکتا، تو اگر آپ کا اپنا دودھ کا بزنس ہے تو کم از کم آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ ناخالص دودھ نہ بیچیں۔ اگر آپ ناخالص دودھ بیچ رہے ہیں اور پھر یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کے معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات کو درست فرما دے،
آپ مذاق کر رہے ہیں، اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ماہ رمضان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس مہینے میں جو عبادات ہوتی ہیں ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اور جو بہت سارے بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہیں کہ 2 نمبر کی دوائیاں بن رہی ہیں، تعلیم ہمارے ہاں ٹھیک نہیں ہے، امن و امان ہمارے ہاں ٹھیک نہیں ہے، بہت سارے مسائل، بہت سارے بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہیں۔ تو ہمیں نہ صرف یہ کہ ہر بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بلکہ یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں خود کسی بگاڑ کا اور کسی فساد کا اور کسی خرابی کا باعث نہیں بننا چاہیے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اللہم اشف کل مریض، یا اللہ ہر مریض کو صحت عطا فرما، یعنی بیماروں کے ساتھ ہمدردی۔ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو، ہمارا کوئی عزیز بیمار ہو، ہمارا بچہ بیمار ہو، ہمارے والدین میں سے کوئی بیمار ہو، بہن بھائیوں میں سے کوئی بیمار ہو، اس کے لیے تو ہم تردد کرتے ہیں، لیکن اللہم اشف کل مریض، یا اللہ ہر مریض کو صحت عطا فرما دے۔ یہ ہماری اس آرزو کو اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں اور اپنی برادری کے دائرے سے نکال کر سب بیماروں تک پھیلا دیتی ہے، اور کل مریض کے اندر سارے مریض آ جاتے ہیں، قطع نظر اس کے ہے کہ ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کی قوم کیا ہے، ان کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ اور تعلق کیا ہے۔ تو یہاں سے صحت کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے ایک ویلفیئر کی سوچ ہمارے اندر ہونی چاہیے، تاکہ ہم ہر مریض کی، معاشرے میں جو بھی مریض ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام کر سکیں جس سے مریضوں کی ویلفیئر ہو سکے۔ تو یہ جملہ دعا کا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کی ہیلتھ کی فیسلٹیز کو بہتر کرنا چاہیے اور مریضوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کا انتظام کرنا چاہیے اپنے معاشرے کے اندر۔ اللہم سد فقرنا بغناک، یا اللہ ہمارے فقر کو، ہماری ناداری کو، ہماری پاورٹی کو، ہماری غربت کو اپنے غنی ہونے کی وجہ سے، اپنی غنی ہونے کی بدولت برطرف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم انسان فقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ بیان کیا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فقیر ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے، تمام عالمین سے غنی ہے، ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ تو یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ یا اللہ ہمارے فقر کو، ہماری ناداری کو، ہماری کمی کو، ہماری کوتاہی کو جس بھی فیلڈ میں ہے، ہماری زندگی کے جس حصے میں بھی ہے، اپنے غنی ہونے کی برکت سے برطرف فرما دے۔ غنی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اس اسم کے سے توسل کر کے ہم اپنے معاشرے کے اندر فقر، غربت اور ناداری کو دور کرنے کے لیے اقدام کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو اس میں پھر عمل کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ احادیث میں یہ ہے کہ جو شخص دعا مانگتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص تیر پھینک رہا ہو اور اس کے پاس کمان نہ ہو۔ کوئی شخص دعا مانگ رہا ہو کہ یا اللہ فصل اچھی ہو جائے، لیکن اس نے نہ کھیت میں ہل چلایا ہے، نہ بیج بویا ہے، نہ پانی دیا ہے، نہ کھاد دی ہے، اور دعا مانگ رہا ہو کہ یا اللہ میری زمینوں سے اچھی فصل ہو جائے، تو کبھی بھی اچھی فصل نہیں ہوتی۔ تو اللہم سد فقرنا بغناک، یا اللہ اپنی توانگری کی وجہ سے، اپنے غنا کی بدولت، اپنے غنی ہونے کی بدولت ہمارے فقر کو برطرف فرما دے۔ تو اپنے معاشرے میں جو بھی فقر ہے، ہمیں اپنے معاشرے سے فقر اور غربت اور ناداری کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، یا اللہ ہمارے بدحالی کو، ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل فرما دے۔ یہ دعا اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے، ہمیں اپنی اس ذمہ داری کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں
کوئی برے حالات ہیں، چاہے ہمارے گھر میں ہوں، چاہے ہمارے گلی محلے میں ہوں، چاہے ہمارے پڑوس میں ہوں، چاہے ہمارے ملک میں ہوں، جہاں بھی کسی قسم کی کوئی بدحالی پائی جاتی ہے، اس بدحالی کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف دعا کر کے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ کر بیٹھ جانے سے ہمارے برے حالات اچھے حالات میں تبدیل نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی، کسی معاشرے کی، کسی گروہ کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے بدلنے کے لیے عملی اقدامات نہ کریں۔ اردو میں ایک شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس شعر کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہے۔ شعر کہہ رہا ہے، یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی حالت بدلنے کا خیال ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے حالات کو بدل دے گا، لیکن قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ صرف خیال سے نہیں، صرف ہمیں اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی حالت کو بدلنے کے لیے جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہمیں کرنا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بدحالی کو نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدل نہیں دیتے۔ البتہ اس آیت کے اندر دو پہلو ہیں، انسان کے یا کسی قوم کے حالات اچھے ہوں اور انسان برے حالات خود پیدا کر لیں، اپنے حالات کو خراب کرنے کے لیے خود ایسی اسباب فراہم کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے حالات خراب کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی قوم کے حالات خراب ہیں اور وہ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بہتر بھی بنا دیتا ہے۔ تو جو ہمارے حالات ہوں اچھے ہوں تو ان کو خراب بھی ہم خود کرتے ہیں، نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور خراب حالات ہوں ہم اچھا طرز عمل اختیار کریں، اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ کوشش کریں، جد و جہد کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے حالات کو بدل دیتا ہے۔ اللہم اقض عنا الدین، یا اللہ ہمارے قرضے ادا فرما، واغننا من الفقر، اور ہمیں فقر سے نجات عطا فرما۔ اس دعا میں آپ دیکھیں تو قرضے کی اور فقر سے نجات کی تین جملے ہمیں ملتے ہیں۔ اللہم اقض دین کل مدین، یا اللہ سب مقروضوں کے قرضے ادا فرما، اور پھر جملہ ہے اللہم سد فقرنا بغناک، یا اللہ ہمارے فقر کو، ہماری ناداری کو اپنے غنا کی برکت سے برطرف فرما دے۔ اور اب یہ تیسری جگہ آ رہا ہے اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر، یا اللہ ہمیں ہمارے قرضے ادا فرما اور ہمیں فقر سے نجات عطا فرما۔ تو فقر اور قرضوں کا 3 دفعہ ذکر آنا اس دعا کے اندر اس بات کو واضح کرتا ہے، اس بات کو روشن کرتا ہے کہ مادی پسماندگی، مالی پسماندگی، غربت اور فقر اور ناداری اور قرضہ کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی خاندان کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی پریشانی ہے۔ تو ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو، ہمارے معاشرے میں جو لوگ مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات دلانے کے لیے انتظام ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم بحیثیت قوم کے، اگر ہم بحیثیت ایک ملک کے، ایک مقروض ملک ہیں، ایک مقروض قوم ہیں، ایک غریب ملک ہیں، ایک غریب قوم ہیں، تو ہمیں اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے اور اپنی اس حالت کو بدلنے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے فرائض سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر ملک میں غربت ہے، ملک غریب ہے،
ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. فرض کریں آپ کے ذمے جو جائز ٹیکس بنتا ہے، فرض کریں آپ کا جائز ٹیکس بنتا ہے 1 لاکھ روپیہ، اور آپ 1 لاکھ روپیہ دینے کی بجائے ملی بھگت کر کے ٹیکس افسران کے ساتھ 10,000 دے کی جان چھڑا لیتے ہیں، اور پھر یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ سب مقروضوں کے قرضے ادا کر دے، یا اللہ ہمارے حالات بہتر فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک کے قرضے ادا کر دے. ایسے نہیں ہوگا. بلکہ ہونا کیا چاہیے کہ اگر آپ کے ذمے 1 لاکھ ٹیکس بنتا ہے تو آپ کوشش کریں 1,05,000 دے دیں، 1,10,000 دے دیں، تاکہ ہماری قوم اور ہمارا ملک جو غربت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں قرضوں سے، انہیں غربت سے نجات ملے. تو اس دعا کو اگر آپ دیکھیں تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ دعا مانگنے والا انسان کس درجے کی انسانی ہمدردی رکھتا ہے، کس درجے کا سوشل ویلفیئر کا جذبہ رکھتا ہے، اور کس درجے کی انسانی ہمدردی اس کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کی، ایک متقی انسان کی صفات بیان کی ہیں کہ مما رزقناہم ینفقون، کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ یہ انفاق کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر انفاق اور زکوٰۃ معاشرے کی ناہمواری کا خاتمہ ہے. کہ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہیں کوئی گڑھا ہے، اس گڑھے کو پر کرنے کے لیے آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، تو آپ اپنے وسائل لا کے وہاں استعمال کرتے ہیں اور اس گڑھے کو بند کر دیتے ہیں، اس گڑھے کو برطرف کر دیتے ہیں، اور ایک ناہمواری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس دعا کو پڑھنے کے بعد اس دعا کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے انسانوں کے حوالے سے کہ افضل الناس، یا بعض روایت میں خیر الناس انفعهم للناس، وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے. تو یہ دعا جو ہے، یہ دعا ہمیں ایک ایسا ہی انسان بنانے کی آرزو ہمارے اندر پیدا کرتی ہے کہ ہم ایک ایسے انسان بن جائیں، ہم ایک ایسے آدمی بن جائیں، ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم ہر انسان کی اور اپنے معاشرے کے اندر موجود ہر قسم کی کمی کو، ہر قسم کے نقص کو، ہر قسم کے مسئلے کو برطرف کرنے کے لیے اپنے کردار کو پہچانیں، اور اپنے کردار کو صرف پہچانے ہی نہیں، اپنے کردار کو ایمانداری کے ساتھ ادا کریں. نہ صرف یہ کہ ایمانداری کے ساتھ ادا کریں، بلکہ ایمانداری کے ساتھ جو ہمارا فرض بنتا ہے اس سے بھی زیادہ ادا کرنے کی کوشش کریں. تو یہ 2 دعائیں ماہ مبارک رمضان کی، ایک یا علی و یا عظیم جس کے بارے میں کل ہم نے گفتگو کی، اور دوسری یہ دعا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. ان دونوں دعاؤں کی روح کو اگر دیکھا جائے، ان دونوں دعاؤں کی معنویت میں اگر غور کیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں دعائیں بھی ہمیں ایک ایسا انسان بنانے کے لیے ہمیں دی گئی ہیں. ہمیں اس لیے یہ 2 دعائیں دی گئی ہیں کہ اس پہلی دعا کے ذریعے سے، یا علی و یا عظیم کے ذریعے سے، ہم اپنا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بہتر کریں، اور اس دعا کے ذریعے سے ہم اپنا اور دوسرے انسانوں کا تعلق بہتر کریں، دوسرے انسانوں کے بارے میں اپنے اندر محبت کا جذبہ پیدا کریں، انسانی معاشرے کے بارے میں محبت کا جذبہ پیدا کریں، قربانی کا جذبہ پیدا کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا انسانی معاشرہ بن جائے. جب معاشرہ اچھا انسانی معاشرہ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہر امیر اور غریب کو ہوتا ہے، اور اگر معاشرہ اچھا انسانی معاشرہ نہ ہو تو آپ کے پاس بھلے دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں، جب معاشرہ ہی اچھا نہیں ہوگا تو آپ کی دولت آپ کو کچھ فائدہ تو دے سکے گی، لیکن جب معاشرہ اچھا نہیں ہوگا، جب ملک کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، تو آپ کی دولت بھی آپ کو مکمل طور پر اطمینان، مکمل طور پر سکون نہیں دے سکے گی. آپ کے ملک اور آپ کے معاشرے کے مسائل آپ کو بھی یقیناً متاثر کریں گے.
یہ اللہ تعالی ہم سب کو ان دونوں دعاؤں کی معنویت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دونوں دعاؤں کے مطابق ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔